نماز جیسے فرض ہے اور اس کے ادا نہ کرنے پر انسان کو قسم قسم کے عذابات دیے جائیں گے، جیسے کہ عذاب قبر ہے یا آخرت کا عذاب ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو اس کی وجہ سے سخت گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی جو بشارت دے دو۔ قیامت کے دن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا جو چہرہ ہوگا، ان کی چہرے کی جو پیشانی ہوگی، اسی آگ کے اندر، مطلب دوزخ کی آگ کے اندر سونے چاندی کو تپایا جائے گا اور ان کی جو پیشانی اس کو داغا جائے گا، یعنی کہ دردناک عذاب دیا جائے گا، اور سخت سے سخت ترین عذاب جو ہوگا دوزخ کا وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ جو زکوٰۃ، یہ جو مال ہوگا وہ قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بن جائے گا کہ جس کے سر کے بال نہیں ہوں گے۔ محدثین اور فقہاء لکھتے ہیں کہ سر کے بال نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت ہی زہریلا سانپ ہوگا، پھر یہی سانپ اس کے گلے کا توگ بنا دیا جائے گا۔ یعنی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہوئی ہے، لیکن وہ شخص اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، صدقۃ الفطر کی ادائیگی نہیں کرتا، تو یہی مال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وبال بنا دیں گے۔ چنانچہ پہلی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی مال کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، پھر اسی کے ذریعے اس کی جو پیشانی ہے اس کو داغا جائے گا۔ چنانچہ جو شخص صاحب نصاب ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس مال سے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ ارشادات ہیں، یہ جو وعدے ہیں، ان سے قیامت کے دن جو ہے وہ بچ سکے۔ یہ آج کی جو ہماری دوسری قسط جو تھی وہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آگے جو ہم جائیں گے اس میں زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔